سیدہ زہرا کا گھر تھا، آج وہ گھر حضور کے روضہ پاک کے اندر شامل ہے، اندر ہی ہے اس کے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سیدہ زہرا پاک کے دونوں شہزادے گھر سے تیار ہو کر اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور سے ملنے آ رہے ہیں۔ ہر نانے کو نواسوں سے پیار ہوتا ہے اور ہر نواسوں کو نانے سے محبت ہوتی ہے، پر کائنات میں نہ کوئی حسنین جیسے نواسے ہوئے، نہ کوئی محمد عربی جیسا نانا ہوا، لہذا جو محبت حسنین کو اپنے نانے سے تھی اور جو حضور کو حسنین سے تھی، وہ کائنات میں شاید کسی کو نہ ہوئی ہوگی اور نہ کوئی کر سکے گا۔ امام حسن و حسین دونوں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور کی طرف آ رہے ہیں، اور حال یہ تھا کہ علیہما قمیصان احمران، دونوں نے اس دن سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ امام حسن و حسین نے سرخ جوڑے زیب تن کر رکھے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک ہر ماں اپنے بچوں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیار کر کے پھر کوئی ماموں آئے، چچا آئے، تایا آئے، کوئی نانا آئے، نانی آئے، ان کی گود میں دیتے ہیں یا کہتے ہیں بیٹا اب جاؤ، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا اور سرخ جوڑے ان کو پہنا کے دونوں حسن و حسین تو اس عمر میں تھے کہ جب مسجد نبوی شریف میں آئے نا تو یمشیان و یاسران، چلتے ہوئے گر جاتے تھے، یعنی یہ بھی چھوٹے تھے۔ تو امام حسن بڑے 1 سال تقریباً، تو امام حسن چھوٹے ہیں، اب وہ چلتے پھر گر جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شہزادے یہ ان کو تکلیف ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ختم کر دیا، چھوڑ دیا، ادھر ہی روک دیا، روک کے حضور نیچے تشریف لائے، اور تشریف لا کے حضور آگے گئے، جا کے دونوں کو اٹھا کے لا کے حضور نے دونوں کے ایک روایت میں کہ سامنے بٹھایا، اور ایک میں یہ کہ حضور نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام نے دونوں سے محبت فرمائی، اور محبت فرما کے حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ کہا یہ میں اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، میں تمہیں کلام کر رہا تھا، میں نے اپنی گفتگو بات ادھر ہی کاٹ دی، ان کو دیکھا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ بھئی یہ چلتے ہوئے ان کو دقت ہو، میں خود ان کو اٹھا کے لاؤں، پیار کروں، محبت کروں ان سے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی، پیار فرمایا۔ تو یہ حضور کے شہزادے ہیں، اور ان سے محبت حضور کی جہاں اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہے، وہاں اس وجہ سے بھی ہے کہ قیامت تک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے ان دونوں کے ذریعے سے آگے چلنا تھا، امام حسن و حسین کے ذریعے سے۔ آج دنیا بھر میں جو سادات ہیں، سادات سید، وہ اولاد رسول ان کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسن و حسین حضور کے بیٹے ہیں، اور ہر حضور کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت سے جاری فرمائی، اور اللہ میری اولاد کو علی کی پشت سے جاری فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ سے میری اولاد کو آگے جاری و ساری فرمائے گا۔ تو یہ جو حسن و حسین اور آگے ان کی قیامت تک جو اولاد ہے نا، یہ جب ہم ادھر سے چلیں گے ان کا شجرہ گنتے ہوئے، تو جب ہم پہنچیں گے سیدہ زہرا پاک پر، تو سیدہ زہرا پاک اور مولا علی سے پھر یہ ان کا نسب مولا علی سے اوپر کی طرف نہیں جائے گا، امام حسن و حسین کا نسب حضرت سیدہ زہرا اور مولا علی پر پہنچ کر سیدہ زہرا سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف جائے گا۔ یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے شہزادے ہیں، ادھر اس طرف ہو جائے گا ان کا رشتہ اور ان کا جو تعلق اور نسبت۔ باقی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے شادیاں فرمائی، متعدد شادیاں آپ نے کی، ان سے بھی اولاد ہوئی۔ مولا علی کے تقریباً مجموعی طور پر 16 بیٹے اور ایک روایت میں 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں آپ کی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ تو باقی جتنی اولاد ہے نا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، وہ اولاد جب ان کا نسب چلے گا تو مولا
مولا علی پر پہنچ کر وہ مولا علی سے اوپر جائے گا، ان کا ادھر نہیں ہے، ان کا نسب ادھر نہیں جائے گا، ان کا ادھر جائے گا۔ یہ ایک دھرتی کے اوپر یہ اعزاز اور یہ شان اللہ نے ہمارے آقا و مولا کے تصدق سے صرف سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کی قیامت تک کی اولاد کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، حضور کی اولاد ہے، اور ان سے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی ذریت قیامت تک چلی اور آج تک وہ موجود ہیں، اور سید حضور کی اولاد ہیں، ان کا ادب و احترام پوری امت پر فرض ہے، سادات اعظام کا۔ اور اس میں بھی میں نے ابھی جمعے میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ دوں کہ سید سے مراد وہ سید کہ جو صحیح العقیدہ سنی ہو، جو سنی صحیح العقیدہ ہو، جو سید سنی صحیح العقیدہ ہو، اس سید کا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم پوری امت پر فرض ہو، واجب ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر کوئی گستاخ رسول ہو جاتا ہے، کوئی جو وہ گستاخ صحابہ ہو جاتا ہے، گستاخ اہل بیت ہو جاتا ہے اور لکھواتا سید ہے اپنے نام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پھر اس کی سیادت قائم نہیں رہے گی اور اس کی سرداری پھر قائم نہیں رہے گی۔ یہ سید کا معنی سردار ہے اور سیادت کا معنی سرداری ہے، تو یہ سرداری تو ملی ہے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ عقیدے کے مطابق نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے اور اعتقاد اور نظریے کے مطابق نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا رشتہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، اس کا نسب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اپنے ابا جان اللہ کے نبی کے نقش قدم سے ہٹ گیا تھا اور اس نے اپنے بابا جان کی اتباع اور اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی تھی، اور جب اس نے انکار کیا اور درست عقیدہ نہیں اپنایا، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اب وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب عقیدہ میں فرق آ گیا، اپنے بابا جان نے جو انہوں نے کہا تھا اس عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں اپنایا، ایمان نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں اس کا نسب اور اس کا رشتہ اپنے بابا جان سے منقطع ہو گیا، اس کے باپ سے، وہ نبی ہیں اللہ کے، ڈائریکٹ ان کا بیٹا تھا، لیکن نسب ختم ہو گیا، قرآن نے کہہ دیا۔ اب ایسے ہی اگر آج کوئی اس زمانے میں کہتا ہے میں سید ہوں، لیکن حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، عمر کے بارے میں صحیح نہیں، عثمان کے بارے میں صحیح نہیں، یا کسی بھی صحابی کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، تو ایسا شخص پھر اس کی عزت اور تعظیم بھی جاتی رہتی ہے، اور وہ اپنی عزت اور تعظیم کو خود ضائع کرتا ہے، خود وہ اس کو کہہ لیں تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ادب کریں گے پر اس سید کا، اس کا احترام فرض ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قرآن و سنت کا جو درست عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا۔ تو ایسے جتنے بھی سادات ہیں ان کی عزت کریں، تعظیم کریں، تکریم کریں، ان سے محبت کریں، اہل بیت اطہار سے، حضور کے سارے گھرانے سے محبت کریں۔ اور میں نے کل پرسوں کے جمعے میں یہ بتایا بھی تھا کہ اہل بیت اطہار ہمارے نزدیک کون ہے؟ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار میں صرف مولا علی، سیدہ زہرا، امام حسن اور حسینی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار میں حضور کی تمام بیویاں بھی ہیں، تمام ازواج ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سارے شہزادے جو حضور کے بیٹے صاحبزادے تھے، قاسم، عبداللہ اور اس کے بعد ابراہیم، وہ بھی ہیں، حضور کی ساری صاحبزادیاں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ سارے کون ہیں نبی پاک علیہ السلام کے؟ اہل بیت ہیں۔ ان سب کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ ان سب کی محبت پوری امت پر فرض ہے اور لازم ہے، اور اسی طرح جیسے ان کی محبت فرض ہے، لازم ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی، حضور کے تمام اصحاب کی محبت بھی فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو حضور سے محبت عطا کرے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء کبار سے اور حضور کی تمام نسبتوں سے صحیح معنوں میں محبت عطا کرے۔ اللہ
اللہ उनकी मोहब्बत में हमें ज़िंदा रखे और अल्लाह उनकी मोहब्बत, उनके प्यार और अदब व एहतराम इस अक़ीदे पर ही हमें मौत अता फरमाए। अब